السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں نماز سے متعلق 3 اہم مسئلے لے کر آیا ہوں جن کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی اور بے توجہی برتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نماز تک نہیں ہوتی اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی، حالانکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نماز تک ٹوٹ جاتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستو، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، جب ہم نیت باندھتے ہیں تو نیت میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کی طرف سے اگر کسی نے اللہ اکبر میں اللہ کے الف کو کھینچ دیا اور نیت باندھی اللہ اکبر، تو فرمایا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اکبر کے الف کو کھینچ دیا اور نیت باندھی اللہ اکبر، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ کتنی صورتیں ہوئی؟ 2 صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت میں اللہ کے الف کو کھینچ دیا، دوسری صورت میں اکبر کے الف کو کھینچ دیا۔ ان دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ تیسری صورت ہے کہ اس نے اکبر کے با کو کھینچ دیا اور نیت باندھی اللہ اکبر۔ دوستو، اس طریقے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے، اور اس کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی اور بہت زیادہ بے توجہی برتی جاتی ہے۔ جوان ہوں بوڑھے ہوں، وہ آتے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ صحیح لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اس کو یاد کر لیں، صحیح لفظ کیا ہے۔ دوسری چیز ہے، قومے میں اور جلسے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو، اور جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ اس کی طرف سے لاپرواہی یہ برتی جاتی ہے کہ رکوع سجدے کو اتنی جلدی جلدی ادا کرتے ہیں کہ نہ تو صحیح سے سیدھا کھڑا ہو پاتے ہیں اور نہ ہی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ پاتے ہیں۔ ایک سجدے سے اٹھے نہیں اور دوسرا سجدہ کر لیا، حالانکہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ ان دونوں میں اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ جس سے انسان کے اعضاء پرسکون ہو جائیں، اور اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ جتنی دیر میں ایک تسبیح ادا کر لی جائے، یعنی سبحان ربی الاعلی، اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے جلدی جلدی قومہ بھی کر لیا اور جلسہ بھی کر لیا، اگر اس نے یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہے کہ اس نے نہ تو قومہ صحیح طریقے سے ادا کیا، نہ جلسہ صحیح طریقے سے ادا کیا، اور اگر کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تو فرمایا کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر کسی نے بھولے سے کیا ہے تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت اللہ اکبر کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کیا کیا غلطیاں ہیں۔ دوسری صورت ہے قومہ کرنا اور جلسہ کرنا، اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں اور کتنی دیر اس میں ٹھہرنا ضروری ہے، اور کس طریقے سے قومے کو اور جلسے کو ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے دوستو، بہت سارے بھائی مسجد کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو باہر سے آنے والے ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آ کر سلام کرتے ہیں مسجد کے اندر۔ اگر کسی شخص نے مسجد کے اندر سلام کیا اور لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز پڑھنے والوں بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ جب بھی سلام کی آواز سنتے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب فوراً دے دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے باہر سے آنے والے شخص نے مسجد کے اندر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں جو شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے مسجد میں آنے والے بھائی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب وہ مسجد کے اندر انٹر ہو، داخل ہوں، تو پہلے دیکھ لیں کہ لوگ نماز تو نہیں پڑھ رہے۔ اگر لوگ نماز میں مشغول ہیں تو پھر سلام نہ کریں۔ تو دوستو، یہ کل 3 چیزیں ہوئیں۔ پہلی اللہ اکبر، اور دوسرے قومہ کرنا، جلسہ کرنا، اور تیسرے مسجد میں آ کر سلام کرنا اور اس کا سلام کا جواب دینا۔ یہ 3 صورتیں ہوئیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر